بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود الکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. میٹرو ون ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور سحر میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور سحر، اور نور سحر میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے بزم نعت، اور بزم نعت میں آپ سنتے ہیں معروف نعت خوانوں سے نعتیں جو اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نام میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. آج آپ نے سماعت کی تلاوت قرآن پاک، اور تلاوت قرآن پاک ہمارے قاری اسامہ رحمانی جو روزانہ ہماری محفل میں ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں یہ تلاوت پیش کرتے ہیں. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں جناب الحاج بلال قادری صاحب. بلال بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں. اور ہمارے ایک اور مہمان ہیں جناب احمد رضا صاحب، ان سے بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری محفل میں آئے. میں
نعتوں کی طرف جانے سے پہلے دو شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلال بھائی آپ ہماری محفل کا آغاز کریں نعت سے، بلکہ ہم سے، آپ کی جو بہت مشہور حمد ہے جو آپ پڑھتے ہیں جی، اس کے کچھ اشعار۔ سب سے پہلے تو شہزاد سعیدی صاحب آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک راتوں میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بزم نعت سجانے کا موقع عطا کیا اور وسیلہ بنے میٹرو ون ٹی وی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ بزم نعت کا گلدستہ اسی طرح ہمیشہ مہکتا رکھے۔ اور میں بہت مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ڈاکٹر راٹھور صاحب کے پروگرام بھی ماشاءاللہ دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو جو الحمدللہ پھول مہک رہے ہیں، ہمارے عقائد کی ترجمانی ہو رہی ہے، اس پر دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ جو ٹیم ورک ہے پورا ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ بس میں تو دعائیں دے سکتا ہوں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ آپ نے فرمایا وہی حسبی ربی جل اللہ، وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام آ کے خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق ارض و سما، تو ہی مالک روز جزا، میں ہوں سراپا جرم و خطا۔ میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق ارض و سما، تو ہی مالک روز جزا، میں ہوں سراپا جرم و خطا، پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا، وقت نزاع جب آئے میرا، لب پہ ہو بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے۔ کی ہر دعا رمضان الکریم
بار پھر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور سحر، اور نور سحر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بزم نعت میں، اور آپ نے دیکھا کہ بلال قادری صاحب نے بہت خوبصورت حمد پیش کی، اور میری بہت پسندیدہ حمد ہے جو بلال بھائی نے پیش کی۔ اچھا بلال بھائی، آج علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ ہمارے امیر اہل سنت کی جشن ولادت بھی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ہمارے امیر اہل سنت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور ان کی دراز عمر کے لیے ان کا سایہ ہمارے پہ سایہ میں برکت عطا آمین آمین آمین۔ جو ایک یونٹ انہوں نے لے کر چلے ہیں وہ ماشاءاللہ بیڑا اٹھایا اللہ تبارک تعالیٰ، ان میں روز فضو اللہ پاک نے آمین آمین۔ تو میں حضرت صاحب کو بہت بہت جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلال بھائی ایک نعت۔ اچھا، یہ نعت بھی شہزاد بھائی بچوں کی بڑی پسندیدہ ہے، اچھا، مدینہ پاک کے سفر میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، آج آپ کے اس فورم سے سنا۔ جزاک اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے لا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، رحمت کا دائرہ ہے مدینہ کریم ہے، ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں شاہ و گدا سبھی، ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں شاہ و گدا سبھی، سفرہ لگا ہوا ہے، سفرہ لگا ہوا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو جی، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں آئے. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں نعمتیں ڈھیروں دولتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور سحر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. ہمارا آج کا موضوع گفتگو انشاءاللہ رہے گا شفاعت مصطفیٰ، استغاثہ مصطفیٰ، استمداد مصطفیٰ. اور جب شفاعت کی بات کرتے ہیں تو یہ تصور، یہ کنسپٹ دنیا میں بھی موجود ہے اور دین میں بھی موجود ہے. دنیا کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم سفارش کرواتے ہیں. شفاعت دراصل اردو میں اسے سفارش کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی اونچے آفیسر سے کوئی کام ہے تو بیچ میں تھرو پراپر چینل کسی شخص کو تلاش کرتا ہے جو اس کی ہیلپ کر سکے، جو اس سے ملتا جلتا ہو. لہٰذا وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ پرابلم ہے، چونکہ آپ کی اس تک رسائی ہے، پہنچ ہے، لہٰذا میرا یہ کام کروا دیجئے. چنانچہ اس طریقے سے وہ سفارش کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے. اور جائز کام ہو تو یقینی طور پر سفارش کے تصورات دنیا میں موجود ہیں. اور پھر بعض اوقات سفارش کا انداز ایسا ہوتا ہے، کوئی اوپر والے کو جانتا ہے، وہ نیچے والا کام نہیں کرتا، تو وہ اوپر والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے والا آپ کا ماتحت ہے، خدا را میرا یہ کام کروا دیجئے. تو اوپر والا آرڈر دیتا ہے اور نیچے والا اس کا وہ کام کر دیتا ہے. یہ بھی ایک سفارش کا طریقہ. اور یہ دونوں کنسپٹ دین اسلام میں الحمدللہ بدرجہ اولا موجود ہیں. ایک اور کنسپٹ، نیچے والا اگر یہ کہے کہ جناب اوپر والے سے میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کام کروا سکتا ہوں، یقینی طور پر یہ انداز اسلام میں ناپسندیدہ ہے. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا اور اب تھک گیا، اور اب اس کے ہمارے جتنے بھی بت ہیں یہ زبردستی اپنی دھونس اور دھاندلی سے اب یہ مؤثر ہیں، اور یہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ کل آخرت میں ہمیں کسی بھی طریقے سے بخشوا دیں گے، ان کا سکہ چلتا ہے. تو یقینی طور پر شفاعت کے اسی انداز کو قرآن نے بار بار منع کیا ہے. لیکن آج اب انداز قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شفاعت کے انداز کو جو مشرکین کے لیے آیا اسے اسلام میں وارد کرتے ہیں، اسلام پر لاگو کرتے ہیں. نتیجتاً شفاعت جو امت مسلمہ کا ایک متفق مسئلہ ہے، اس میں آج مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شفیع بنا کر بھیجا، مسلمانوں کے لیے پوری کائنات کا شفیع بنا کر بھیجا. قرآن شفاعت کرے گا، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. حجر اسود شفاعت کرے گا، جنتی شفاعت کریں گے، قرآن مجید برہان رشید شفاعت کرے گا، اور بہت ساری تفاصیل ہے اس کے اندر شفاعت کے لیے. لیکن جب ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ناظرین کرام، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام جمع عطا فرمایا. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقام جمع عطا فرمایا. مقام جمع سے مراد یہ کہ اپنی صفات کا مظہر بنایا. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حالانکہ یہ شان اور قدرت اور ندرت اللہ کی ہے، لیکن فرمایا کہ میرا عیسیٰ جب پرندہ کوئی بناتا ہے، مٹی کا روح اس میں پھونکتا ہے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. جان دینا اللہ کی صفت ہے، لیکن مظہر اس دنیا میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اور اپنی صفت میں جمع فرمایا. برس کے مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں، نابینا مادرزاد اندھا جس کو آج
میڈیکل سائنس بھی صحیح نہیں کر سکتی، جس کی ریٹینا ڈیمیج ہو، جس کا نرو ڈیمیج ہو، ریٹینل نرو ڈیمیج ہو، میڈیکل سائنس صحیح نہیں کر سکتی. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ فقط ہاتھ لگاتے تھے تو وہ نابینا بینا ہو جایا کرتا تھا. اللہ نے اپنی اس قدرت کا مظہر عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اپنی اس صفت میں انہیں مقام جماع عطا فرمایا. اسی طریقے قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیتے. قرآن میں 2 مقام میں صراحت کے ساتھ اور بالکل واضح طور پر ان معجزات کو بتایا گیا. ہمارے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو 100 کے قریب قرآن میں مقامات ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو مقام جمع عطا فرمایا. مثال کے طور پر آمنوا باللہ ورسولہ کہ رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لانا ہی اللہ پر ایمان ہے. معلوم ایمان لانے میں اللہ اور رسول جمع ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا اللہ کو مان لے رسول کو نہ مانے تو وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو سکتا. یقینی طور پر رسول کو مانو پھر اللہ کو مانو تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے. کفروا باللہ ورسولہ رسول کا انکار رسول کا کفر اللہ کا کفر ہے. ایمان میں بھی جمع فرمایا ہے، کفر میں بھی جمع فرمایا، انکار میں بھی جمع فرمایا. پھر بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معلوم ہوا کہ اطاعت میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہی ہے کہ گویا تم نے اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. تو یہاں پر اللہ نے بیعت میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے محبوب نے کنکر پھینکے ہیں، بظاہر ہاتھ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں لیکن ان ہاتھوں پر عمل مصطفیٰ کے خدا کا ہوتا ہے. تو اس فعل میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو جمع فرمایا. احب الیکم من اللہ ورسولہ رسول کی محبت ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی محبت ملتی ہے. معلوم ہوا محبت و مودت میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ میرے نبی کی رضا اور رب کی رضا ایک ہے تو تسلیم اور رضا میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. ومن یعص اللہ ورسولہ جو رسول کی معصیت کرتا ہے وہ رب کی معصیت کرتا ہے. معلوم ہوا ثواب و گناہ میں بھی مقام جمع عطا فرمایا ہے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ جو رسول سے شقاوت کرتا ہے وہ رب سے شقاوت کرتا ہے تو شقاوت میں مقام جمع عطا فرمایا. اور پھر ارشاد علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ رب کی مخالفت کرتا ہے. معلوم مخالفت میں بھی اللہ نے مقام جمع عطا فرمایا ہے. اور پھر آگے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ رسول سے جنگ رب سے جنگ ہے. معلوم جنگ و امن میں بھی اللہ نے مقام جمع عطا فرمایا. یؤذون اللہ ورسولہ جو رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ رب کو اذیت دیتے ہیں تو اذیت و راحت میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. کذب اللہ ورسولہ جو رسول کا انکار تکذیب کرتے ہیں رب کی تکذیب کرتے ہیں تو اقرار و تکذیب میں بھی جمع فرمایا. پھر ارشاد اولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول رسول جس کی بخشش کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. تو معلوم معاف کرنے بھی مقام جمع عطا فرمایا ہے. اور پھر رب کا اغناہم اللہ ورسولہ میرا مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے رب بھی غنی کرتا ہے. معلوم ہوا کہ غنی کرنے میں بھی اللہ نے مقام جمع عطا فرمایا. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ رب بھی فضل کرتا ہے مصطفیٰ بھی فضل کرتا ہے. تو فضل و کرم میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اللہ بھی انعام کرتا ہے میرا رسول بھی انعام کرتا ہے. تو انعام و اکرام میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ رسول بھی مددگار رب بھی مددگار تو مدد و استغاثہ میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. پھر ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ کہ جو رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں رب کے لیے معلوم سکونت و ہجرت میں مقام جمع عطا فرمایا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ رسول سے پہل کرنا رب سے پہل کرنا ہے. تقدیم و تاخیر میں بھی مقام جمع عطا فرمایا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جو میرے رسول کے پاس بلائیں تو دوڑے آؤ اس لیے کہ تمہیں حیات دیتے ہی ایمان کی. معلوم حیات میں بھی مقام جمع عطا فرمایا ہے. اور پھر فسیر اللہ عملکم ورسولہ میرا رسول بھی تمہارا اعمال دیکھتا ہے دیکھتا رہے گا اور رب بھی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. اور پھر بات آگے بڑھی تو رب کا قرآن میں اذان من اللہ ورسولہ میرے رسول کا بلاوا رب کا بلاوا تو پکار اور بلاوے میں بھی ایک. اور اللہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کے لبوں سے کیا نکلتا ہے رب الفاظ نکلتے ہیں. تو پھر جواب آتا ہے سنو الفاظ الفاظ
ہمارے ہوتے ہیں اور وہ ادا لب محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ انشاءاللہ شفاعت کا موضوع، یہ مقام جمع، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ممتاز اور جید عالم دین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ثنا خانہ رسول تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ محفل جمے گی اور اس شاک کو یہ بہت بھلی لگے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بزم نور سحر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو غلامان مصطفیٰ اور شاقان مصطفیٰ، اور میرا یہ ایک وجدان ہے، ہمیں اس شاقان مصطفیٰ ہی دیکھتے ہیں، غلامان مصطفیٰ ہی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنی زبان عشق میں ڈبو کر گفتگو کریں، اور عشق کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا طویل سمندر ہے کہ بس اس میں ایک دو ڈبکیاں ہی لگا پاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگ آئے جو باقاعدہ عشق کے سمندر میں تیرتے رہے، اور آج بھی جانے کے بعد دنیا میں ان کے ناموں کا ڈنکا بج رہا ہے، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین تک۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ یقین جانیے کہ ہم اس کی صحیح طریقے سے اگر اس کو ایکسپلین کر پائیں تو امت مسلمہ میں یہ چند ایسے مسائل ہیں جن کو لے کر آج تفریق ہے اور انتشار و افتراق کی کیفیت ہے، لیکن اگر صحیح سمجھ لیں اور تعصب کی عینک نکال دیں، جس طرح میں نے قرآن کے بھی آپ کے سامنے 30 آیات پڑھی، یہ تو مختصر ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ 100 آیات آپ کو سناؤں گا جو حضور کی شان میں براہ راست ہیں، ورنہ تو پورا قرآن ہی رسول اللہ کی نعت مبارک الحمد میں اگر میں گفتگو کروں تو الحمد میں کئی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، حضور کی نعت ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ میں مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب، اور احمد رضا صاحب موجود ہیں، اور جناب سید وقار شاہ صاحب موجود ہیں، یہ سارا ہمارا پینلسٹ ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ سے سوال شفاعت کے متعلق، اور بالکل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اور شفاعت کا کنسپٹ قرآن و احادیث میں کیا ہے آپ بیان کیجئے انشاءاللہ، اور یہ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم شفاعت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابتدا میں ہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بس یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی استمداد کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ رکھی ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عظیم آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے، یہاں بندہ موت کا شکار ہوتا ہے، موت اس کے قریب آتی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ حدیث سنائی ڈاکٹر صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی ایسی بات کا انتخاب فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو روزانہ نمازوں میں پڑھو، اس کو بار بار پڑھو، تو اس کے اندر مضامین بڑے زبردست ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب جو ہے اگر اللہ کے رسول نے کہا 5 وقت کی نماز میں پڑھو، تو یہ نہیں کہ یہ تو فضیلت تو ہے، لیکن اس کے مضامین میں بھی ڈوب کر دیکھو کہ اس کے مضامین کیسے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 سے زیادہ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر آخر میں کہا من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے شفاعت کرنے والا؟ بھائی اللہ نے تو منع کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں شفاعت کا انکار بھی ہے اور شفاعت کا اقرار بھی ہے۔ جیسے لا الہ، اس کے بعد کوئی معبود نہیں، اتنا پڑھیں تو آگے الا استثناء ہے، ایکسپشن ہے۔ جی ہاں، تو اس کے بعد استثناء کے بعد کیا آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، مگر استثناء جو ہے اس کی تخصیص کر دیتا ہے۔ کہا من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے، اور حقیقت میں کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اذن عطا فرما دے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے اچھا یہ ایسا ہے نا، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے عربی میں دستور ہے، جس طرح ہم انگلش میں بولتے ہیں nobody can enter in my house except my son، میرے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کے علاوہ، تو بیٹے کی اہمیت اجاگر کرنی۔ تو اسی طریقے سے یہاں رسول اللہ کی اہمیت اجاگر کرنی، کوئی نہیں، نہ لات نہ منات نہ حزا نہ حبل نہ یغوث نہ یعوق، مگر میرا پیارا محبوب شفاعت کرے۔ جی بالکل، من دون اللہ کی تخصیص یہاں پہ وضاحت کر دی کہ من دون اللہ اور ہیں، اللہ
کے اگینسٹ پارٹی والے اور ہیں اور اللہ کے پارٹی والے اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں، لہذا دونوں کا فرق اللہ جل وعلا شانوں نے کیا ہے۔ آیات میں ڈوبنا چاہیے اللہ کے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عربی جو ہے نا، عربی زبان بہت زیادہ رچ لینگویج ہے۔ کل ہمارے عظمت قرآن پر گفتگو ہو رہی تھی تو میرے بہت زور سے آ رہا تھا یہ والا، یعنی کہ جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے نقطہ، لیکن میں رہ گیا تھا۔ آج میں چاہوں گا کہ عربی زبان اتنی وائڈ ہے کہ اگر صرف ایک، ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کا میڈیکل کا تعلق ہے، میں اسی ضمن میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ جب بیان کرتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ میڈیکل سائنس والا نقطہ ہم وقفے کے بعد آ کر لیں گے تاکہ تسلی سے آپ جواب دیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین کا نیوز بریک کا وقفہ ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون غلطاف جس کو حال دل اپنا کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ثنا خان سید وقار شاہ جو بڑے خوبصورت انداز سے گرہائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے۔ مفتی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ میڈیکل سائنس کی کوئی بات بتانا چاہ رہے تھے۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے علماء کرام بھی الحمدللہ میڈیکل جانتے ہیں، انجینئرنگ جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے غالباً ایم اے میں بھی ٹاپ کیا اور اس سے پہلے بھی ٹاپ کیا، بھی آنرز کیا میں نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے عالم دین جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھول دیتا ہے، الحمدللہ، وہ پھر جس فیلڈ میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شادیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمائیے۔
صاحب جو عربی زبان ہے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اچھا عربی جو اپنے آپ کو کہتے تھے بہت زیادہ بولنے والا، دوسروں کو اجمی کہتے تھے یعنی گونگا. تو آپ دیکھیں کہ عربی زبان اتنی رچ ہے کہ سانپ کے لیے 300 ورڈز ہیں اور اسد یعنی کہ شیر کے لیے 800 ورڈز ہیں. حالانکہ دوسری زبانوں کا آپ دیکھیں گے تو انگریزی زبان میں جو ہے چاچا ہیں، پھوپھا ہیں، تایا ہیں، بڑے ابا ہیں، ان سب کو انکل، اسی سے گزارا کیا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں اتنی گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ اگر جہاں پر ایک اوریجن یعنی مادہ اگر پایا جائے اس کا ایک معنی عربی متعین کر دیں تو جہاں جہاں وہ مادہ پایا جائے گا وہ معنی پایا جائے گا. وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جیسے مثال کے طور پہ جیم نون نون ایک مادہ ایک اوریجن ہے. اب اس میں دیکھیں جنین جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے جنین جو جنم دیتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. اب دیکھیں جیم نون نون جہاں پر آئے گا نا وہاں چھپنے کا معنی ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں وہ جو ہے اب جنت کا ہے، اسی طرح جو جنہ ہے الصوم جنت وہ ڈھال کی طرح ہے، اسی طرح جنان قلب کو کہتے ہیں. تو عربی زبان جو ہے بہت زیادہ رچ ہے. جن چھپا ہوا، جنت چھپی ہوئی ہے. تو جہاں جہاں دیکھیں گے یہ معنی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں اس لیے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اب یہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہا گیا مطاع ہے. مطاع کسے کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. اسی یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، امام صاحبان ہیں، ائمہ حضرات ہیں، یہ سب محفوظ عن الخطا ہیں. لہذا یہ عقیدہ بالکل واضح طور پہ ہونا چاہیے. اچھا ہمارے فقہاء علماء فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ آیت کریمہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی کو مطاع بنایا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نبی سے کوئی گناہ ہو تو پھر امت پر واجب ہوگا کہ وہ بھی گناہ کریں. انک لتہدی الی صراط مستقیم. جی تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہدایت کے راستے پر جناب محبوب آپ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم ہے. اب اس سے آگے والی آیت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. تو جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہیں کہا گیا کہ بھائی بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے لیکن قرآن کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اے محبوب جب جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیرے دروازے پر آ جائیں، تیرے در پر آ جائیں، گنبد خضرا پر آ جائیں، اور پھر آنے کے بعد کیا کریں؟ وہاں پر آنے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ سے استغفار کریں. استغفار تو یہاں بھی مانگی جا سکتی ہے. اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آیہ مبارکہ جس طرح میں نے کہیں پڑھی اغناہم اللہ ورسولہ، رسول غنی کرتا ہے، اللہ غنی کرتا ہے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، رسول بھی انعام کرتا ہے، اللہ بھی انعام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کئی آیتیں ہیں جس طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیری چوکھٹ پر کوئی آ جائے تو انکار نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے آپ کو دینے میں کمی نہیں کی، آپ غلاموں کی جھولیاں بھرنے میں کمی نہ کرنا. سورۃ الضحیٰ میں باقاعدہ یہ مضامین موجود ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ پر موجود ہیں. لیکن کیا یہ مضامین فقط حضور کی ظاہری حیات تک ہی تھے یا وفات کے بعد بھی اپلائی ہوتے ہیں؟ دیکھیں شفاعت کئی طرح کی. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں صحابہ کرام تو اگر کوئی تنکا بھی ہلاتے تھے پہلے رسول سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اپنی مدد کے لیے بلایا کرتے تھے آپ کو، ٹھیک ہے نا، پکارا کرتے تھے. یہ ساری صورتیں احادیث میں سینکڑوں احادیث ہیں. لیکن اس کے بعد حضور کی ظاہری وفات کے بعد پھر آپ سے شفاعت اور پھر وہ شفاعت کبریٰ، شاید اس پر تو اختلاف نہ ہو لیکن دنیاوی جو شفاعت ہے اس کے متعلق یہ آیت مقید ہے یا عام ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو قرآن کریم فرقان حمید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو منافقین کی وضاحت کر رہی ہیں، وہاں پر مومن اور منافق کو واضح کر رہی ہیں. جہاں اللہ دو چیزوں کو بیان کرتا ہے تو منافقین کا وتیرہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف تو جاتے تھے اور اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے محبوب یعنی کہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن بھی نازل کیا اور تجھے بھی بھیجا ہے، لیکن جب کہا جاتا آؤ قرآن کی طرف تو کشاں کشاں. تعالوا يستغفر لكم رسول الله وَوُسَمْ وَرَأَيْتَمْ يَصُدُّونَ وَمُسْتَكْبِرُونَ. جی ڈاکٹر تو یعنی کہ جب ترجمہ بتائیں نا، کہا کہ دیکھیں جب بلایا جاتا ہے کہ جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف آؤ، تو یہ میں آیت کی طرف وضاحت کروں تو قرآن کی طرف تو کشاں کشاں آتے ہیں، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جو قرآن کی طرف تو بلا رہے ہیں. اور میں وہ آیت کریمہ یہاں پڑھ کر سنانا چاہوں گا، حدیث طیبہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھایا کرو. آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن سکھایا کرو اور میری محبت سکھایا کرو اور اہل بیت کی محبت سکھایا کرو. تو اب دیکھیے کہ تلاوت قرآن میں تو تمام چیزیں آ گئی تھیں. تلاوت قرآن میں محبت رسول بھی ہے، تلاوت قرآن میں محبت اہل بیت بھی ہے. یہ بتانا مقصد تھا کہ جب بھی کبھی تلاوت قرآن ہو رہا ہو یا درس قرآن ہو رہا ہو تو دیکھو اگر میرے محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت کی محبت
محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا وہ قرآن کا راستہ نہیں ہے. صرف قرآن کا درس جو ہے وہ خشک لوگوں کا مزاج ہوگا, عاشق رسول کا مزاج یہ ہوگا کہ درس قرآن میں عشق رسالت کی بات کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ منافقین کا طریقہ قرآن واضح طور پر بولتا ہے سورہ منافقون میں کہ جب انہیں منافقین سے کہا جاتا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ, استغفر لکم, معافی مانگ لو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن یہ تکبر کرتے ہوئے اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں معلوم. اور پھر واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے لیے استغفار کیا کریں. تو معلوم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی شفیع, آخرت میں بھی شفیع. اور کل محدثین کو, مفسرین کو آپ پڑھ لیں, میں بولتا ہوں 100 سال کے نہیں, 200 سال نہیں, اس سے اوپر والے مفسرین کو چلے جائیں, ان سب نے لکھا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. اب دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے, اللہ فرماتا ہے جانوں پر ظلم کر لیا. کون اپنی جانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر, لیکن ہم بعض اوقات اپنے مزے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں. تو ایک طریقے جانوں پر ظلم کر لے, عام گناہ ہو تو نیکی کر لو, اس سے بدل دیے, لیکن ظلم ہو گیا اب کیا کریں؟ جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں, کیا کریں؟ فاستغفر اللہ, مجھ سے معافی مانگو. اللہ اگر تجھ سے ہی معافی منگانی تھی وہاں گھر پر منگوا لیتا, محبوب کی چوکھٹ پہ کیوں اڑوایا؟ کہا اب تیرا کام ختم ہو گیا, میرا کام باقی ہے. اے رب تیرا کام کیا باقی؟ واستغفر لهم الرسول, مجھے اپنے محبوب سے پوچھنے دو محبوب تیرا ہے یا نہیں ہے. اے محبوب کیا کہتا ہے محبوب؟ لب کھول, تو لب کھول لے گا, تو اس کے لیے شفاعت کا ہم دروازہ کھول دیں گے. بولو واستغفر لهم الرسول, محبوب کہہ دے گا ہاں اے رب معاف کر دے, تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ, تو مجھے رحیم نہیں رحیمہ پائے گا, تواب نہیں توابہ پائے گا. اے اللہ یہ توابہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی چوکھٹ میں آ گیا, تو نے دو لوگوں سے استغفار کر لیے, 2 سند مل گئی ہے, تو میں توابہ بن کے تجھے معاف کر دیتا ہوں, میرا محبوب رحیمہ بن کر رحمتیں نچھاور کر دیتا. کیا بات ہے ڈاکٹر, کیا بات ہے. اور پھر ایک حدیث طیبہ میں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. اب دیکھیں جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اسی بات کو میں تھوڑا سا استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کرنے کے بعد دیکھیں کہا کہ یعنی کہ جو شخص حج کرنے آیا اب میرے قبر پہ نہ آئے, من زارہ قبری وجب, کہا کہ جس نے حج کیا اور میرے قبر پر نہ آیا تو اس کے لیے جو ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا, فقط جفانی. اور پھر کہا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر دی, تو کہا کیا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ترجمہ بعد میں کروں گا, پہلے بات سمجھاؤں گا. رسول اللہ سے جفا کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب نہیں ہو سکتے. کتنی نمازیں پڑھ لیں, کتنی زکات, کتنی حج کر لیں, ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اچھا رسول اللہ جانتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو حج کر کے چلے جائیں گے, جی بالکل, میری بارگاہ میں نہیں آئیں گے. اور ایسے بھی وہ کاروباری حضرات ہیں, وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں حج کر لیا. یارو ذرا سوچو, نہیں کاروباری کو بدنام نہ کریں. نہیں کاروبار والے بھی بہت سارے کاروباری حضرات بڑے ہوشیار ہیں, انہیں پتہ ہے اس دنیا کا کاروبار ہے, ایک آخرت کا کاروبار ہے. وہ کاروباری بڑے حضرات ہوتے ہیں. غلطی سے ایسا ہو تو میں کچھ بدقسمت ضرور ایسے ہوتے ہیں جو حج پر جاتے ہیں لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں, انہی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو 2 طرح کے جو لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں, تو ان کے اصلاح کے لیے یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرات محترم کہ جب جو شخص حضور کے دربار پہ نہیں آتا تو بلایا جا رہا ہے, لالچ دے کر بلایا جا رہا ہے. ایک بچہ ہے نا, جب ہمارے پاس نہیں آتا, باپ جو ہے نا جیب سے ٹافی نکالتا ہے, کہتا ہے یہ ٹافی لوگے, آؤ, تو بچہ دوڑا ہوا چلا آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے مزار شریف پر آؤ, میں تمہیں شفاعت کا مجدہ سنا رہا ہوں. اور ایک حدیث وہ بھی ہے جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی, سبحان اللہ, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. واجب ہو گئی. اللہ اکبر. یہ فقط حیات میں نہیں تھا, حیات کے بعد بھی تھا. اور پھر دیکھیں کعبہ میں ہم جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو ہماری وہاں پر حج کرنے کی وجہ سے گناہ معاف کرتے ہیں. اب گناہ معاف ہو جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں. فرمایا کعبہ میں مغفرت ملتی ہے اور میری مسجد میں آئے تو ریاض الجنت ملتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر کیا جملہ ہے. ناظرین کرام, ایک اچھا فرقان بھائی ہمارے درمیان موجود ہے, ماشاءاللہ نوجوان ثناخواں ہیں. انشاءاللہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ گلہائے عقیدت نچھاور کریں. بگڑی کو بنا دیجئے حسنین کے نانا, بگڑی کو بنا دیجئے حسنین کے نانا, روزہ بھی دکھا دیجئے حسنین کے نانا,
دکھا دیجئے حسنین کے نانا، سخیوں کے سخی آپ کے در کا ہوں سوالی، سخیوں کے سخی آپ کے در کا ہوں سوالی، در کا ہوں سوالی، مجھ کو بھی ذرا دیجئے حسنین کے نانا، مجھ کو بھی ذرا دیجئے حسنین کے نانا، کشتی میری طوفان کی موجوں میں پھنسی ہے، کشتی میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے اب نہ رکھ دے سر و سامان مدینے والے، اور سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔
ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں اپنے ایک نئے مہمان کا تعارف کرا دوں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شکیل بانوٹیا صاحب ماشاءاللہ جو کہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بالخصوص اسٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ میٹرو ون ٹی وی پہ شکیل بانوٹیا صاحب، ان کا نمبر بھی انشاءاللہ ہم چلائیں گے۔ جہاں جہاں کراچی کے اندر وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنے کی ایک سرچ ہے، ان کے اندر ایک توانائی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تو شکیل بانوٹیا صاحب انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ان کا ترہ امتیاز ہے، ان کی خاصیت ہے۔ اور یقینی طور پر جب ہم شفاعت کہتے ہیں، استمداد و مدد کہتے ہیں، تو یہ بھی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے، تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ شفاعت ہمارا کنسیپٹ، وہ ایک حدیث مبارک ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دیہاتی آ گیا، ابن کثیر لگا، وہاں سے شروع کیجیے اور پھر انشاءاللہ ہم وہ شفاعت کبریٰ کی جانب بھی جائیں گے۔ کیا بات ہے، وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دیہاتی آیا اور وہی آیت کریمہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے آ کر دیکھا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اور کسی نے بتایا کہ آقا دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غالباً آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے، تو اس نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ ہاں یا رسول اللہ، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ، میں کس سے جا کے استمداد کروں؟ اللہ اکبر، قبر انور سے آواز آئی کہ جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی آیا کہ جاؤ اس کو بخش دیا گیا۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے باقاعدہ استمداد، استغاثہ، ان سے مدد لی گئی۔ جیسا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی حدیث مبارک ہے۔ جی، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو کہا جاؤ جا کر جو گنبد ہے اس گنبد سے کھڑکی نکال دو۔ جب کھڑکی نکالی گئی تو حالانکہ دیکھیں اس کا کوئی تصور نہیں بنتا ہے، ایک آپ لاجیکل دیکھیں، بھائی بارش برسنی ہے آسمان سے اور یہاں پر جو ہے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن عقیدہ بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کا کہ جب کھڑکی کھولی گئی تو آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔ بھائی تعلق تو ہے نا وجہ تخلیق کائنات ہے، تو یہی اللہ نے اختیارات دیے مصطفیٰ، یہی تعلق تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آج یہ تعلق سمجھ نہیں پا رہے، اس مقام تک پہنچ نہیں پا رہے، بلکہ امام مالک تو کیا بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدینے جائے نا اور جا کر روضہ پاک کی جب زیارت کر کے آئے تو حدیث طیبہ سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مت کہنا کہ میں سرکار کے روضے سے آیا ہوں، کہنا میں سرکار سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ یہ عقیدہ اور نظریے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ امام مالک جب حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو آپ فرماتے کہ رسول اللہ کی جانب اشارہ کرتے آپ نے فرمایا، کیا آپ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قبر انور پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، مالک مروان یا مالک کو آیا تو اس نے کہا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کسی پتھر پر سر نہیں رکھے ہوئے نہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر موجود ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ قبر انور سے مس ہونا اور رسول اللہ سے استمداد و استغاثہ کرنا۔ حضرت بلال حارث مزنی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ امت تباہ، اور حضور خواب میں آ گئے۔ جی بالکل۔ اور پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر نقب لگانے کی کوشش کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ذرا وضاحت فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ اس کی طرف یہ منصور خلیفہ منصور جب آیا تو اس نے آ کر حضرت امام مالک سے پوچھا، کہا کہ میں اس طرف یعنی کہ میں قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگوں یا ادھر دعا مانگوں یا سرکار دو عالم؟ تو امام مالک کا فتویٰ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ادھر منہ کر کے سرکار دو عالم کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگ، یہ تیرے بھی شفیع ہیں اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کے لیے بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر اس کا جواب مل گیا، استقبال فی القبلہ۔ بالکل مل گیا۔ یہ جو ہمارے کہتے ہیں کہ ادھر کریں دعا ادھر مانگیں، تو امام مالک کا فتویٰ تو وہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں امام دارالہجرہ ہیں، امام دارالہجرہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صرف قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لاتے تھے، عاشقوں کے امام ہیں امام مالک، انہوں نے فتویٰ صادر کیا جنہوں نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری ہے۔ اور آپ سڑک کے بیچ میں سے نہیں گزرتے، دیواروں سے رگڑ کے چلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے، بعض اوقات خون نکل آتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ کہیں میرا قدم حضور اس راہ سے گزرے ہو، میرا قدم حضور کے قدم پر نہ آ جائے، پہ نہ لگ جائے۔ تو اس طریقے سے تو ان کی تو شان کیا، تو وہ ادب سکھا گئے یقینی طور پہ آج امت۔ میں ایک دفعہ حضور کے روزے پر گیا، ہاتھ باڑھ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا
تو یہ عجب فلسفہ کہ یہاں سے رسول اللہ بولنا شرک ہے، وہاں بولنا جائز ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو ایک متبع نے کہا کہ ہاں جی یہ جو ہے ہاتھ ہٹا دے، کل فی شرک، یہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا یہاں ہاتھ باندھ لو، چلو یہ بولتے حالت تشبیہ نماز، یہ نماز کی شکل ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی اگر یہ میں ہاتھ باندھ لوں تو حنفی نماز ہو جائے گی، یہاں باندھوں گا حنبلی ہو جائے گی، چھوڑ دوں گا تو مالکی ہو جائے گی، مجھے بتا کہ میں ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ جی بالکل. تو کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا ہینڈز اپ ہو جاؤں یوں کر کے، یوں کروں یہ بھی تکبیر تحریمہ بن جائے گا. تو یہ بتا ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ کیا بات ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں جب نماز پڑھوں گا تو میرے نبی نے کہا قبلے کی جانب رخ کر، تیری وجہ سے، نبی کی وجہ سے میں قبلے کی جانب دیکھوں گا. اور جب میں حضور کی زیارت کے لیے آؤں گا وہ قبلہ میرے پیچھے ہوگا، قبلے کا قبلہ میری نگاہ کے سامنے ہوگا. کیا بات ہے. تو یقینی طور پر یہ ایمانیات ہے. اچھا یہ ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب یا کیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے اور یہ اس میں اشارہ آپ نے پڑھا ہوگا یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے نا. تو یا جو ہے دور اور نزدیک کے لیے بولا جاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں. بالکل. تو یا اللہ کے ساتھ لگانا اس میں مجھے کہیں نہ کہیں نقص نظر آتا ہے. دور اور نزدیک ہونا یہ حضور کی تو شان ہے، یہ تو ممکن ہے حضور دور بھی ہوں قریب بھی ہوں، لیکن اللہ تو دور ہی نہیں ہے. تو یا جو ہے اللہ کے ساتھ لگانا اور یا رسول اللہ کے ساتھ لگانا، اس پر گفتگو فرمائیے. ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں میں کہ حالت یہ ہے کہ ایک جو ہے نا بس اڈا ہے اور بس اڈے پہ جو ہے نا ہم جب جاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں میرا ایک بچہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں میرا بیگ ہوتا ہے، پیچھے جو اہلیہ آتی ہیں اور جناب ہم جب جاتے ہیں تو وہاں سے ایک کلی ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے. آج امت کا ایسے ہی کچھ حال بنا کر رکھ دیا ہے کہ نوجوان بیچارے پریشان ہیں، جائیں تو کہاں جائیں. نوجوانوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آئیں بارگاہ مصطفیٰ سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو دیکھیں. دیکھیں امام زین العابدین، گھر سے اچھی بات کون جان سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ استمداد کرتے فرمایا یا رحمت للعالمین ادرکنی لزین العابدین. سبحان اللہ. اے رحمت عالم زین العابدین پھنس چکا ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کو آئیے. یہ بہت اچھا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طرح پکارا، امام حنبل نے کس طرح پکارا، جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے حضور کو کس انداز سے دور سے کس طرح پکارا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت اچھا موضوع ہے اس لیے کہ استمداد، استغاثہ، شفاعت یہ سب کنسپٹ ایک جیسے ہیں. الحمدللہ کچھ ہی دیر میں شرجیل گوپلانی صاحب آج کل ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں یہ، اور سندھ حکومت بھی گھٹنے ٹیک گئی ہے اور ان کی آواز تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے. تو کیا کہنا، لیکن جب دل دکھی ہوتا ہے نا تو سپریم کورٹ سے آگے بھی آواز جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو ایک بارگاہ وہ بھی ہے، تو اس سے ڈرنا چاہیے. تو شکیل بانوٹیا صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کا تعارف تو میں نے کروا اسٹوڈنٹس. اب یہ بتائیے اگر صبح میٹرو ون ٹی وی کے اوپر اگر لائن لگ جائے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ ڈیزرونگ ہے جو نان افورڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کس طرح ان کی مدد کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک تعارف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کروایا، لیکن میرا اسپیسیفک جو میرے پاس یہی لکھا تھا. جی ہاں، میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا اسپیسیفک جو تعلق ہے وہ میمن کمیونٹی سے، بالخصوص کچھی میمن کمیونٹی سے، اور میں جو بلانگ کرتا ہوں زیادہ تر میمن چھائے ہوئے میٹرو پہ آج کل. ہمارے شرجیل بھائی بھی کچھی میمن ہی ہے الحمدللہ، اور میرے ساتھ ہی کمیٹی میں ہوتے ہیں. جس ایجوکیشن کمیٹی میں میں ہوں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو ہمارا جو اسپیسیفک جو میمن کی کتنی اقسام ہیں؟ اوکھائی، بانٹوا، بہت ساری ہیں، بانٹوا، کتیانہ، جیت پور، اوکھائی، بہت ساری ہیں، ہالاری اور بہت ساری ہیں. مطلب تو آپ مومن سے میمن کیسے ہو گئے؟ مومن سے میمن کیسے ہو گئے؟ بس اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مومن بھی بنا دیا، میمن بھی، مسلمان ہٹا دیا، اب حمزہ ضرور لگا. جی ہاں، مسلمان بھی بنایا، مومن بھی بنایا اور میمن بھی بنا دیا الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اسپیسیفک جو ہم ایریا کور کرتے ہیں نا وہ ہم اولڈ ایریا ہے، جو ہمارا افیکٹڈ ایریا ہے وہ اولڈ ایریا ہے. ہم اسپیسیفک اولڈ ایریا کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت کووڈ کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سارا کام کیا ہے، ہمارے دوسرے ایریاز بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ایجوکیشن پہ تو اب کام شروع ہوگا. جب ہم یہ نکلیں گے کرائسس سے باہر تو اب ایجوکیشن پہ کام شروع ہوگا. اب ایجوکیشن پہ دیکھیں گے کہ اولڈ ایریا میں جو نام نہاد تنظیمیں ہیں جنہوں نے بیش بہا فنڈ پہلے بھی کریٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اولڈ ایریا میں کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں پہ ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے؟ ایجوکیشن مطلب یہ سمجھ لیں کہ
100 میں سے 1% ہے صرف. اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں میں بھائی؟ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اس وقت جو حالانکہ فلنتھروپی جو ہے میمن بہت کرتے ہیں. نہیں, میمن کا آپ ایک فیکٹر ہٹا دیں, جو وہاں پر اسپیسیفک دیکھیں, وہاں لیاری میں صرف سندھ میمن گورنمنٹ تو وہاں نہیں. سے جیتتے رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں کے حال سندھ کیا. گورنمنٹ تو وہاں سے جیتتی رہی ہے. اچھا آپ میمن کی بات ہاں, وہ لیاری اولڈ ایریا میں 1% میں. آپ یقین جانیے ایک دفعہ میں میوہ شاہ قبرستان میں گیا, وہاں پر جب میں واپس پلٹا ہوں تو ایک بچوں کی فوج تھی جو میرے پیچھے بھاگ رہی تھی, ہمیں کچھ دے دو. مجھے اتنا رونا آیا اللہ اکبر کہ ہم باقاعدہ یہ پوری زندگی جو ہے ووٹ دیتے رہے, ان کے بچوں کو نہ تعلیم ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ سر لباس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک اسکول کے اندر دیکھیے گا کہ ایک اسکول کے اندر 500,000 بچہ ہے. ہیروئن مل جاتی ہے. ہاں بالکل ایزیلی 500,000 بچہ پڑھ رہا ہے. اور اب جو کووڈ کے بعد جو وہاں پرابلم ہے, جب ہم وہاں راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے اور عید کے ابھی کپڑے وغیرہ اور دیگر چیزوں کے لیے آج سے ہماری یہ بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, ویسے بھی شروع ہو گئی تھی, ویجیٹیبل وغیرہ ہم وہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گئے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان بچوں کے پاس, ان پیرنٹس کے پاس راشن نہیں ہے, تو اب وہ فیسیں کس طرح پے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب شیکسپیئر کہتا ہے کہ کسی قوم کو مارنے کے لیے بمبنگ نہ کرو بلکہ اسے تعلیم چھین لو. یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسے ہی, مطلب یعنی کہ اسلام نے تو آغاز ہی اللہ کا پیغام اقرا پڑھو, بسم اللہ, علم بالقلم, اور قلم کے ساتھ تعلیم حاصل کرو. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو باقی کے پوش ایریاز ہیں انہوں نے سافٹ ویئر لانچ کر دیے ہیں, واٹس ایپ پہ بہت باقاعدہ جو ہے آن لائن کلاسز کر دی ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کہ ہزاروں لاکھوں کی جو تعداد ہے وہ اولڈ ایریا سے افیکٹڈ ہے, انہیں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. اچھا, کہ یہ کس طرح تعلیمی سال ہمارے ضائع ہو گئے. ایک تو ویسے ہی تعلیمی نظام وہاں بگڑا ہوا ہے, آپ وزٹ کر لیں, آپ میڈیا چلے جائیں, میں کسی ایک فرد اولڈ ایریا کچھ نیو ایریا بھی نام نہاد, ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل بالکل, جیسے نیو کراچی ہو گیا, بالکل تنگ گلیوں میں چلے جائیں. جی بالکل, چھوٹی چھوٹی لیاقت آباد کی تنگ گلیوں میں آپ چلے جائیں, اسکولز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی سر. اور ہر بڑی اچھی آبادی کے پیچھے لگژری سوسائٹی کے ساتھ ایک کچی آبادی ضرور بالکل رکھی جاتی ہے. کیوں رکھی جاتی ہے؟ کہ ان کے کام کاج کریں. بالکل صحیح کہہ رہے تو ہیں. کم از کم ان کو بھی دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا وہاں پر, اب جب پیرنٹس ہمارے جب آئیں گے, اب وہاں پر جو اسکولز وہ بھی اسکول. اچھا ہم بریک پر جا رہے ہیں, لیکن میرا ایک اعتراض ہے شدید. جی دیکھیں میمن حضرات کی فلنتھروپی اور سخاوت کا میں قائل ہوں. میں خود بہت بڑے ماشاءاللہ اکھائی میمن ہے, شاہد اسماعیل صاحب اور آصف اسماعیل صاحب اور یہ سارے ماشاءاللہ شعیب اسماعیل صاحب. لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ حضرات میں پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا کچھ اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں اس دور میں, وہ غریب غربا جو دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید آپ لوگ جو ہے مخصوص ہو گئے. میں بریک پر جا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد آ کر اس سوال کا آپ سے جواب دیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ماشاءاللہ. بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یہ یتیم, یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت اب تنے تنہا کرنا, ساری امت کی شفاعت اب تنے تنہا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در
ایسے کہ تیری شان کے شایع نہیں، ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایع نہیں، ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گیا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شکیل بھائی، آپ سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ میمن ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے سخی، اللہ نے ان کو سخاوت کا ایک حصہ، بہت بڑا حصہ دیا ہے، اللہ نے ان کو دل دیا ہے، لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ میمن حضرات مخصوص فقط اپنی کمیونٹی کے ہو کر رہ گئے ہیں اور پورا کراچی جو ہے وہ منتظر ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر کراچی کے اندر اگر آپ میمن کو ہٹا دینا تو آپ کا ویلفیئر ہو جاتا ہے 5%۔ آپ کی جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے نا، ان سب کے جتنے بھی بڑے بڑے ڈونرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر، لیکن میجورٹی میں 70% جو ڈونرز ہیں وہ میمن ہیں۔ اب ایک اچھا، سیلانی کا تو خاصہ ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا سیلانی آپ کو، سیلانی دیکھ لیں، کہ وہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جہاں میمن ڈونرز ہیں، اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ میمنوں کا عید کے بعد اور بڑا کام کرنے والا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا جو بہت بڑا فیکٹر، کیونکہ لازمی بات ہے آپ کے پاس لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، کیا کریں گے وہ؟ آپ کی دکانیں بھی کھلیں گی تو 2-3 مہینے تک تو وہی پرابلم کریٹ ہوگی، نہ بچوں کے اسکول کی فیسوں کے پیسے ہوں گے، نہ گھر چلانے کے لیے معاملات ہوں گے، تو پرابلم تو یہی میمن حضرات آپ کا نمبر جو ہے نا میں لے کر اسکرین پہ ضرور چلاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت کم مدد کرتے ہیں۔ حضرت اسپیسیفک اولڈ ایریا کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جتنے بھی ہمیں ہماری طرف سے گائیڈ لائن چاہیے ہوگی، ہم انشاءاللہ ضرور ان کی، ہم صرف اس پہ نہیں ہائر پہ بھی کام کریں گے۔ سوئچ روم میں MCR میں درخواست کروں گا، آپ کا نمبر ہوگا ضرور چلائیں، اس لیے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کے پاس فیس موجود نہیں ہے، اور اسکول یہ ظلم کر رہے ہیں کہ آن لائن کبھی آئے کبھی نہ آئے، اور بچوں سے اتنی ہیلدی اور ہیوی فیس لے رہے ہیں کہ بیچارے کہاں سے وہ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کر رکھ لیا انہوں نے۔ ہم نے تعلیم میں ویسے ہی پیچھے تھے، مجھے لگتا ہے کورونا نے ہمیں اور پیچھے کر دیا۔ شرجیل گوپلانی صاحب، آپ سے بھی یہ درخواست ہے، ماشاءاللہ آ گئے اور چھا گئے، تو آپ کی صورتحال تو ایسی ہے ماشاءاللہ، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بعد السلام یہ مدعا، یہ درخواست کہ ماشاءاللہ آپ تو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو آپ کے پاس آنی چاہیے، دعا کروانی چاہیے آپ لوگوں سے کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی آواز ذرا بہت اونچی چلی جاتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آپ کی کرامت کو مان لیا نا ہم نے؟ نہیں، ہماری کرامت نہیں ہے، سب جو ہماری عوام کی دعائیں، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا نے ہمیں سپورٹ کی، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا نے جو ہمیں سپورٹ کی ہے، اور ہماری آواز جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب تک پہنچی، اور مجھے سب سے میں نے آپ سے ایڈوائز کیا تھا آپ جائیں عدالتوں میں، آپ نے بالکل ایڈوائز کیا تھا، اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں جو ہوا تھا تو ہم تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو چکے تھے، لیکن جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے اور جب میں فیصلہ تفصیلی پڑھا تو میں، آپ یقین کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں پہلے بھی مدعا تھا، میں 2-3 دفعہ جانا ہوا، اور میں نے وہاں پہ کچھ ججز ایسے دیکھے ہیں، میں خود پرسن ملا ہوں کہ جو، اگر آپ، میں آپ کو سیدھی سے سچ حقیقت کی بات بتاتا ہوں، میں کچھ سال پہلے گیا تھا کہ اللہ کے ولی بھی جیسے شخص بھی میں نے ادھر دیکھے جو صرف اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے بے جائز ناجائز پیٹرول بھی استعمال نہیں کیا تھا سپریم کورٹ، میں پرسنل جانتا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ تو پاکستان باقی چل رہا ہے جی بالکل۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ پڑھا، آپ فیصلے کی تفصیل پڑھیں آپ، تو ہمارے جو کلچر کی بات ہو رہی تھی، شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں سال میں ایک دفعہ ہی بہت سے خاندان ایسے ہیں جو عید پہ کپڑا بناتے ہیں، وہ یہی بات چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھی۔ پھر جو مسئلہ تھا 2 ماہ سے، ٹی وی سے آپ کی آواز پہنچی ہے، دیکھیں آپ بالکل پہنچی ہماری آواز، اور میں پھر بھی بات کر رہا ہوں کہ الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا۔ شجیل بھائی یہاں پہ روکے، میں حدیث سناؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 طرح کا ہوتا ہے،
ایک قاضی جنت میں جائے گا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے. یہ میرے آقا کی حدیث طیبہ ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قاضی کے سامنے حق آیا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس قاضی کے سامنے حق آیا اور اس نے حق کو چھپا دیا، فیصلہ نہ کیا، جہنم میں جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ قاضی وہ جس کے سامنے حق آیا، وہ جاہل ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو جہاں پہ ہم مخالفت میں بات کرتے ہیں تو سلام ہے اس عدلیہ کو کہ جب حق آ جائے اور حق کے بعد اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی. میں عدلیہ سے اب درخواست کروں گا کہ ہماری معزز عدلیہ اس چیز پر بھی فیصلہ کر دے، ایک رولنگ دے دے کہ جب توہین عدالت پر سزا مل سکتی ہے تو توہین رسالت پر بھی سزا ملنی چاہیے. اس لیے کسی کو سزا نہیں ملی. توہین عدالت پر ہم نے وزیر اعظم کو بھی گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے. کاش کہ توہین رسالت پر بھی کسی کو ہم اندر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یقینی طور پر یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں. بالکل صحیح فرمایا. اگر ایک دفعہ بھی یہ فیصلہ آ گیا پھر ہماری قسمت بھی بدل جائے گی. ہماری قوم کی قسمت بھی پھر وہ قاضی کے ہاتھ ایسی بدلے گی. مجھے لگتا ہے ہمارے موجودہ چیف جسٹس یہ کریں گے، ان میں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے کریج بھی دی، ہمت دی ہے ماشاءاللہ. ہمیں اچھا گلزار چیف جسٹس جو گلزار صاحب کا تعلق بھی کراچی سے اور ان کا جو کر دیا تو ہم ان کے صرف گلزار نہیں بنے، گلو گلزار ہو جائیں گے. اور کراچی سے تعلق ہے اور ان کے پاس ٹائم بھی بہت اچھا ہے، 20-22 مہینے کا ان کی نوکری کا ٹائم ہے جو انہوں نے نکالنا. اور ہمیں امید یہ ہے کہ ان کے ٹائم کے اوپر جو ہے نا عدلیہ بہت نکھر کے سپریم کورٹ باہر آئے گی اور عوام کے حق میں بہت کچھ ہوگا. ہمیں یہ بہت امید. اچھا میں تھوڑا سا ایک شکوہ ہے میڈیا ہاؤسز سے کہ تاجر اور تجار اور یہ سب کچھ بند تھے تو میڈیا بولتا تھا، سب کچھ بولتا، یہ مال کھل جائیں، یہ کھل جائیں، وہ کھل جائیں، لیکن مسجدوں کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، بلکہ الٹا مسجدوں کو بند کرنے کے لیے باقاعدہ پلینڈ پروگرام چلائے گئے. تو اس کے پیچھے کون سا عوامل کار فرما تھے؟ فنڈنگ مل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ اور میں آپ یقین کیجئے میں ڈاؤ میڈیکل کالج گیا، وہاں کے پروفیسر ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا ان کا، میں نے ان سے کہا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جتنے بھی روسٹرز آ رہے ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس مساجد سے کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں؟ I was surprised. He said me that no any single patient came from the masjid. ایک بھی ہمارے پاس مسجد سے جو جس نے کیس نہیں آیا. ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہسٹری لیتے ہیں، پہلے بولے ہم نے ہسٹری لیتے ہیں سب کی، تو ایک پیشنٹ بھی ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسجد گیا تھا وہاں سے آنے کے بعد مجھے یہ لگا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد والوں نے SOP اختیار کی، لیکن آج میڈیا آپ کے بھی خلاف تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے کہ دکھا رہا ہے کہ آپ SOP کو فالو نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں دیکھیں آپ تو ٹمبر مارکیٹ کے ماشاءاللہ روح رواں تاج اتحاد ہے، لیکن وہاں جہاں پر کپڑوں کی دکانیں خاص طور پر، وہاں جہاں پر اشیاء صرف ہیں جو عید پر ہیں، وہاں پر SOP فالو نہیں ہوئی. تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں SOPs فالو کرنے کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا تھا. جب منڈے کو ہم نے دیکھا کہ SOPs فالو نہیں اور عوام کا جمع کثیر باہر آ چکا ہے تو ہم نے یہ اویئرنیس کیمپ لگانے شروع کیا اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کے ساتھ مل کے. ہم نے ویری نیکسٹ ڈے یعنی 5 بجے میری میٹنگ ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کے ساتھ منڈے کو، تو ٹیوزڈے کو ہم نے صبح کیمپ لگا دیا ٹیمر مارکیٹ میں. وینسڈے کو ہم نے کیمپ. اچھا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس وقت ڈیوٹی پہ؟ جی بالکل. یہ بڑی حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں. اور ڈیوٹی پہ نہیں، فیلڈ میں. آفس کے اندر تو کوئی آفیسر نہیں؟ آفس میں نہیں، فیلڈ میں موجود ہیں. فیلڈ میں موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر مختار کار تمام لوگ. وہ صرف آپ سے میٹنگ کے لیے سر؟ نہیں میٹنگ نہیں، باقاعدہ دورے ہو رہے تھے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا نیگلنس کیا تھی. وینسڈے کو ہم نے چپل بازار میں لگایا. وینسڈے کو ہماری بات چیت ہو گئی کہ کل تھرسڈے کو پرابلم آ رہی ہے ہمیں گل پلازا میں اور دوسری جگہوں پہ. جب انہوں نے ہمیں اچھا منڈے کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کیا، ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. ٹیوزڈے کو بھی انہوں نے یہی بات کی، ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم کل بیٹھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وینسڈے کو جب یہ بات ہوئی تو ہم نے بولا ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ تھرسڈے کو ہم آپ کا اویئرنیس کیمپ ہم گل پلازا میں لگا دیں گے اور وہیں سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور جو بھی ہے کنٹرول کر لیں گے. 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے جو ہے گل پلازا سیل کر دیا. ہمیں یہ افسوس یہ ہوا. کتنا خوبصورت آرڈر ہے، نہ آپ پلازا بند کریں گے نہ رشوت لیں گے. یہ جو ہے نا رشوت نہیں لیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ کمال کا آرڈر ہے. یہ کمال کا آرڈر ہے. رشوت میں جو بات کر رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی. آپ کو پتا ہے ایک تھانے نے کروڑوں روپے کمائے اس وقت لاک ڈاؤن کے موقع پہ. ایک تھانے نے اچھا کروڑوں روپے. اور کس مد میں کمائے؟ ڈبل سواری پہ بند کیا، کم سے کم 5,000 3 سے 5,000 روپے رشوت FIR کاٹنے کے بعد. FIR کاٹنے کے بعد زلزلہ آیا، کچھ لوگ جو ہے مر گئے، کچھ اوپر آ گئے. سیلاب آیا، کچھ ڈوب گئے، کچھ اوپر آ گئے. اب کورونا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اگر کھنگالیں نا تو یہ لگے گا جناب پتہ نہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دسترخوان سحری کا دسترخوان سجا ہوگا، اس پر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
مریں گے نہیں. بیسیکلی باڈی آپ کی خود ایڈجسٹ کر لے گی کہ یہ اور ہونا کچھ نہیں ہے. محترم مکرم ناظرین کرام، اپنی خصوصی یہ محفل جو ہماری دسترخوان پہ سجتی ہے، کھانے کی محفل، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج بڑا اچھے یہاں پر کھانا موجود ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے شکیل بھائی جو ہے کوکنگ کا کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی صحت بھی بتا رہی ہے. تو یہ بڑا زبردست کھانا لے کر آئے ہیں. ہاتھ نہیں رکتا لیکن کوشش کی ہے کہ کم کھائیں اور آپ سے گفتگو زیادہ کریں. یقینی طور پر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع گفتگو ہے. علی صاحب، میں اجمالاً تھوڑا سا بتاؤں گا کہ دیکھیے آج میڈیا پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سائنٹیفیکلی اس کو کس طریقے سے یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر لوگ کم کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کم لوگ گئے ہیں. تو اس کے سائنسی ریزن تلاش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے خدائی ریزن تلاش کرنے چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے، ہمارا میڈیا اس طرف کیوں نہیں آتا ہے اور ہمارا میڈیا اس طرف کیوں نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے خنزیر کو اور مرے ہوئے جانور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے. قرآن کی کلیئر کٹ آیت ہے. آپ یقین کیجئے آج یورپ میں جو ہلاکت ہے وہ دو وجہ کی وجہ سے، ایک تو شراب نوشی کی وجہ سے اور دوسرا یہ کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کوئی فورن باڈی آئی آپ کے جسم کے اندر، کوئی بھی جرثومہ آیا تو فوری طور پہ لمف سسٹم، ایک اللہ نے ہمارا لمف سسٹم دیا ہے، نوٹس دیے ہیں، وہ فوری طور پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. پھر اینٹیجن اینٹی باڈیز وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، وہ گھیرنے کے بعد وہ لمفیٹک سسٹم کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو ڈرین کرتے کرتے مخصوص جسم پہ لا کر اس کے ارد گرد اینٹی باڈیز جمع ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھول جاتا ہے اور اس کو وہیں پر مارنا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ گٹھلی آپ دیکھتے ہیں کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مار مار کر بالآخر اس کو سارا جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ پورک میٹ جو خنزیر کا گوشت ہے اس کے اندر چونکہ وہ اتنی گندگی اور غلاظت کھاتا ہے، اس کا لمفیٹک سسٹم اتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے 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 جراثیم کی ایسی تھیلیاں بن جاتی ہیں. لہٰذا جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کے اندر البومین کی بہت بڑی تعداد، آپ کو پتہ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ جو گلوبولین اور البومین یہ ساری کی ساری لیور بناتا ہے، یہ جو اینٹی باڈی سسٹم ہے ہمارا، اینٹیجن اینٹی باڈی سسٹم، جس کو ہم آج کل بولتے ہیں قوت مدافعت، جس کو آج کل ہم امیون سسٹم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، جب انسان کھاتا ہے تو اس کا لیور جو ہے اس کو اینٹیجن اینٹی باڈی سسٹم کی تھیلیاں ملتی ہیں بہت ساری اس کے گوشت میں، وہ ان کو مارنے میں لگ جاتا ہے اور جو آپ کی انسان کی جو امیونٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے وہ پیچھے کہیں رہ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کے امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ڈاکٹرز کیوں نہیں بتاتے کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جہاں جہاں خنزیر کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اموات ہو رہی ہیں، ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ٹیکینا ایک سسٹ ہوتی ہے، وہ خنزیر کے گوشت کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، اور وہ سسٹ کے مراد ایک تھیلی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تھیلی خنزیر کے گوشت میں جہاں ہوتی ہے انسان میں بھی وہاں ہوتی ہے. نتیجہ ہی نکلتا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گوشت کھاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب برین ٹیومر زیادہ ہوتے ہیں یورپ کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سسٹ ایک بیماری ہے، ایک تھیلی بن جاتی ہے، وہ ٹیومر تو نہیں لیکن اس کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ سب سے زیادہ اس میں بنتی ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لنگس کے اندر، آپ یورپ میں جائیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہاں پر بچوں کو استھما ہے، دمے کا مرض ہے. آپ نے بہت ساری انگلش مووی میں دیکھا ہو کہ بچوں کو جو وہ باقاعدہ وہ جو ہے وہ پمپ دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں تو سمجھ میں آتا ہے پولوشن بہت زیادہ ہے، ڈسٹی ماحول ہے ہمارا، تو اسلام آباد جائیں، پولن ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر الرجی کے یہ ریزنس ہے. لیکن اگر امریکہ میں جائیں اور ویسٹ میں جائیں، مغرب میں، وہاں تو بہت نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر ہے. پھر وہاں پر بچوں کو الرجی کیوں ہے، بڑوں کو الرجی کی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ
چونکہ وہ پورک میٹ لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر الرجی بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ارٹیکیریا ان کو ہوتا ہے، ایگزیما ان کی اسکن پر آ جاتا ہے، سیروسس ان کی اسکن پر آ جاتا ہے۔ ایک وہاں پہ جو الرجی کا جو مرض ہے نا جو سب سے خطرناک ہے بچوں میں وہ ہے نٹس الرجی، اور نٹس الرجی کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی بچے نے غلطی سے نٹس کھا لیا تو آن دی اسپوٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کو جو نٹس الرجی ہوتی ہے تو ان کے لیے باقاعدہ انجیکشن ان کے بیگ میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ بچے کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کی والدہ پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے آپ نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، تو وہ انجیکشن فوراً دینا ہوتا ہے۔ نٹس بہانہ ہے، اصل میں خنزیر نشانہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وجہ وہی ہوتی ہے، دیکھیں آپ کا الرجن کوئی آتا ہے نا تو آپ کے جسم کے اندر جو قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور مخصوص کوئی اینٹی باڈی اس کی بن نہیں پاتی، اس کے نتیجے میں ہم نے بول دیا نٹس ہو گیا۔ تو وہاں پر ایٹماسفیئر کے اندر وجہ کیا ہے کہ شراب پی پی کر ان کے پھیپھڑے، ان کا لیور اور ان کا اسٹومک تباہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خنزیر کا گوشت کھا کھا کر ان کے اندر اینٹیجن اینٹی باڈی، دیکھیں الرجی میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ نے الرجین کھائی نا آپ کو کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروسٹاگلینڈنس نکلتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور وہ کمپلیمنٹ ایک سسٹم ہوتا ہے وہ آ کر اس کو گھیر لیتا ہے۔ وہ جب گھیرتا ہے، وہ جب پروسٹاگلینڈنس نکلتے ہیں تو آپ کو خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نارمل پروسیس ہے الرجی کا، اور وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کا سسٹم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کو آپ ارٹیکیریا بولتے ہیں، بڑے بڑے چھپاکڑے جسم پر پڑ جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پر بعض اشیاء سے بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر وہ پرون ہیں کسی چیز سے تو وہ اگر ہو سکتی ہے وہ خنزیر کے گوشت کی وجہ سے۔ لہٰذا ان کا آلریڈی جو ہے کمپلیمنٹ سسٹم، ہمیں بولتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم اچھا ہوگا، تو اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مرض سے بچا لیا ہے۔ تو ہمارا میڈیا، ہمارے ڈاکٹرز اس طرف نہیں آتے کہ وہاں پر ہلاکتوں کی وجہ ایک تو جو ہے الکوہل ہے، اور دوسری وجہ وہاں پر یہ ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان میں مردانگی کے لیے ایک وائٹامن ہوتا ہے، وائٹامن ای، ٹھیک ہے نا، اگر وہ لوگوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وائٹامن ای کی ٹیبلٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان کی مردانگی بڑھاتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہر جگہ پہ لکھا ہوتا نا کہ حکیموں کے پاس یا ہو تو حکیم تو اسی چیز کے لیے رہ گئے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے تو ڈائریکٹ وہ اس کے وائٹامن ای کو تباہ کر دیتا ہے، اور وائٹامن ای فالوڈ بائی وائٹامن اے، وائٹامن اے جو آنکھوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں ہر دوسرے آدمی کو چشمہ ہے، ہمارے یہاں بھی چشمے لگنے شروع وائٹامن اے کی وجہ سے، لیکن وائٹامن ای کی وجہ مردانگی۔ اور پھر سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے بہت بلکی ہو جاتے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ، دنیا کے سب سے موٹے انسان آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا، بڑے بڑے، وہاں بگ اینڈ ٹال سلگ سے لگا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خنزیر کا پورک میٹ کھا رہے ہوتے ہیں نتیجتاً، اور آپ نے دیکھا ہو خنزیر کے اندر سب سے زیادہ بٹکس ہے، اس میں چربی ہوتی ہے، لہٰذا وہ آپ دیکھیں گے وہاں پر امریکہ میں جائیں تو میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ ان کے اسی مقام پر تشریف کے اوپر سب سے موٹاپا زیادہ آتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے جان لیا، میں جب دیکھتا ہوں تو یہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حرام اس لیے قرار دیا، دیکھیں اللہ نے کچھ مخصوص چیزیں حرام دی ہیں، وہ خالق ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں بنائی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی امت پر شفقت کی، ہمیں منع کر دیا، اور یقین جانیے یہی پورک میٹ ہے۔ جس طرح آپ نے اگر قربانی کے جانور آپ نے قربان کیے ہوں تو دو طرح کی چربی ہوتی ہے، ایک تو اوپر چربی ہوتی ہے، اس کو قصائی علیحدہ کر دیتا ہے، دوسری چربی ہوتی ہے گوشت کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور جو بہت فربا ہوتے ہیں ان کو کاٹا جائے تو سور کے ہر گوشت کے اندر یہ معاملہ ہے۔ آپ اگر مٹن کھائیں گے تو 10% آپ کو چربی ملے گی، آپ اگر بیف لیں گے، اگر بچڑے کا گوشت لیں گے تو آپ کو 15% مل جائے گی، لیکن اگر آپ پورک میٹ لیں گے تو 40 to 30% اس کے اندر چربی بھری ہوتی ہے، اور وہ چربی اس کے گوشت کے اندر ہے۔ آپ جائیں، آپ دکان پر جا کے قصائی سے کیا کہتے ہیں، بھئی روکھا گوشت دے دو، آپ مانگتے ہیں نا، کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو چربی ہے، نہاری میں چربی کون سی ڈلتی ہے؟ جانور کی چربی۔ آپ یاد رکھ لیجئے سب سے نقصان دہ چربی انسان کے لیے ہوتی ہے جو جانور کی چربی ہو، پھر اس کے بعد گھی ہے، اور سب سے کم نقصان دہ آئل ہے، آئل استعمال۔ اب سور کی چربی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جب جاتی ہے تو ہماری جو رگیں ہیں اس کے اندر جا کر جمنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو فالج، بلڈ پریشر اور بہت ساری بیماریاں۔ اس پر بڑا لمبا موضوع ہے، حاجی صاحب انشاءاللہ بات کروں گا۔ اگر کووڈ-19 سے بچنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تعلیم پر آ جائیں، یورپ میں ہلاکتیں بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ۔ اور حیا کا معاملہ بھی یہ رہے گا، انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، بریک پر جانا، بار بار آواز سنائی دے گی، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔
क्या नाम? मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्जील गोपलानी साहब माशाल्लाह आजकल बड़े फेमस, बड़े मारूफ और ताजिर इत्तिहाद के सदर, और माशाल्लाह हर जगह पर ये मौजूद रहे, दुकानें खुलवाने में भी, मोबाइल में बैठने में भी, हाथ हिलाने में भी, एहतिजाज करने में भी, मुज़ाकरात करने में भी, तो यकीनी तौर पर इस वक्त छाए हुए हैं और अल्लाह ने इन्हें कामयाबी भी दी। और शकील मेमन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुफ्ती ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये तो दुनियावी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अभी हम दस्तरखान पर गुफ्तगू कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता पूरी कौम को जमा करें और इज्तिमाई तौबा की तरफ जाएं? इसलिए कि दुनियावी सारे वसाइल तो ख़त्म हो गए, मेडिकल साइंस जो है फेल, आपकी टेक्नोलॉजी फेल, आपके सारे के सारे जितने भी पेपर्स यूनिवर्सिटीज़ के आ रहे हैं वो सारे फेल, आपकी SOPs फेल, आपकी वैक्सीन फेल, हर चीज़ आपकी WHO फेल, आपकी यूनिसेफ फेल, आपका रेड क्रॉस फेल, तो सारे फेल हो सकते हैं। मेरा रब तो बड़ा अजीम है, वो तो हमेशा कुदरत और नुदरत वाला, क्या उसके सामने झुकना नहीं चाहिए? देखें, पूरी दुनिया ने जो है वो नेचर की तरफ कन्वर्ट भी हो गई, और अब जिस भी दीन पे वो दुनिया है उस तरफ राग़िब होनी भी शुरू हुई। आप देखें यूरोप के अंदर इन्होंने पिछले चंद सालों से, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1923 या 22 के बाद आप अगर देख लें तो यूरोप जो है उन्होंने अपना चर्चिस को छोड़ दिया था, मज़हब से हट गए थे। हम भी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं तो ये 25 दिसंबर को उनकी जो सबसे बड़ी इबादत होती है उसमें भी बहुत जो है कम लोग अब उस तरफ जा रहे थे। लेकिन जब ये कोविड-19 आया, आप ट्रंप से लेके जितने हैं सरबराहान ममलकत, उन्होंने बाकायदा दुआया डे भी बनाया और दुआया तकरीब में भी शरीक हुए। मैं उनके मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रब की तरफ, वो रब की तरफ गए। हमारे हुक्मरान जिनको इल्म, अगर हम इल्म की बात करें, इल्म चाहे ज़रा बराबर भी इल्म तता तो हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वसात से हमें इल्म तो दे दिया गया। तो हमें होना यही चाहिए था कि हमारे हुक्मरान जो है इज्तिमाई तौबा की कोई तकरीब रखते, कोई दुआया तकरीब रखते, कोई सलातुल तस्बीह का एहतमाम कर लेते, कोई सलातुल हाजात का एहतमाम कर लेते, कोई सलातुल तौबा का एहतमाम कर लेते। कल इंशाल्लाह हम करेंगे, यहाँ पर कल इंशाल्लाह करेंगे हम अपने स्टूडियो में, इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएंगे, सलातुल तौबा सूरह रहमान की तिलावत इंशाल्लाह। हमें हमारे दीन ने हर चीज़ की, यानी तस्बीहात हमें पता है, सूरतुल नास का क्या हमें फ़ायदा है, सूरतुल फलक से अल्लाह ताला ने हमें क्या चीज़ अता की, तो क्या दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिफ़द्लिनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। तो माशाल्लाह ये सब कुछ है। फिर क्या वजह है कि वो जो रियासत मदीना का ढंडोरा पीटते थे, आज वो रियासत मदीना को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? पीटते हैं, थे नहीं, आज भी पीटते हैं। अब छोटी सी बात है, पूरी दुनिया ने आपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही कि सूद खत्म कर दिया, रोक दिया सूद। हम आज तक अपना सूद ही खत्म नहीं करना पा रहे, जो कि अल्लाह से सबसे बड़ी जंग है। हम अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं करना चाह रहे, हम अल्लाह की बात मानना ही नहीं चाह रहे, जबकि अल्लाह ताला ने तो हमको बहुत लंबी रसीद दे दी है। और ये भी एक, चाहे बायोकेमिकल वेपन है, चाहे कुछ भी है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। बेशक हमें अल्लाह, और फिर इतना बड़ा महीना हमने मसाजिद बंद करने की तरफ तवज्जो दी, हमने रिज़्क़ हलाल, इबादत में 10 दर्जे हैं, 9 दर्जे खामोशी है और 1 दर्जा जो है आपका रिज़्क़ हलाल के लिए। बेशक ठीक है, जब इबादत के अल्लाह ताला ने हमें इतना, अल्लाह ताला ने अता कर दिया, आपने रिज़्क़ हलाल बंद करवा दिया। इवन के जो हालात लॉकडाउन के अंदर हुए कि रिज़्क़ हराम की तरफ जो लोग गए, मैं ये नहीं बोलता कौन लगे, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी किसी की, जो लोग गए, तो हमें तो करना ये चाहिए था हमारे हुक्मरानों को कि सूद अच्छा, मैंने हाजी साहब इंटीरियर सिंध में भी पूछा लोगों से और जगह पर भी जानने वाले, क्या तुम्हारे पास राशन पहुंचा 8 अरब रुपए में से कुछ? आप यकीन कीजिए वहाँ पर भी नौजवान जो अपने तौर पर डोनेशन करके गरीबों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन हुकूमतों की तरफ से कुछ नहीं पहुँचा। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि बाद वक़्त सैलाब आया, हम डूब गए और जो हुक्मरान जो है वो ऊपर आ गए, ज़लज़ला आया, पता ये चला कि जनाब वो सारा जो चीज़ें आ रही थी वो मार्केटों में बिक रही है। आज भी मास्क जो 95K है, N95K अब जो चाइना ने दिया, वो आप यकीन कीजिए जितनी दफ़ा भी वो स्टॉक आया वो मार्केट में पहले पहुंच गया। देखिए लाखों मास्क है, मेडिकल अपने सर्जिकल मास्क आए, पीपीज़ आई, वो मार्केट में पहुंच गई। कोई एक सिंगल मास्क हुकूमत की तरफ से आवाम को नहीं मिला। जो भी किया मुखैर हुज़रात ने अपने तौर पे किया, जो भी राशन पहुंचाया मुखैर हुज़रात ने, कम्युनिटी सेंटर्स ने, कम्युनिटीज़ ने, या
NGOs جو آپ کے ادارے ہیں انہوں نے پہنچایا. آپ کوئی مطالبہ کریں گے ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے؟ میں چیف جسٹس صاحب سے بالکل یہ مطالبہ کروں گا جو انہوں نے اتنی بڑی بات بولی ہے 500 ارب روپے کی, میں وہ چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب اس دفعہ جو آڈٹ ہو نا وہ آپ کے تھرو کروائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو. آپ جتنا بھی اس سال کا جون میں جو آڈٹ ہونا ہے, آپ تمام جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ ہے وہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں کرائے, اور جو لوگ اس میں انوالو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. آپ نے بہت دعائیں لی ہیں, آپ نے دکانیں کھلوا کے, مرض تو اللہ کی طرف سے ہے, موت کا اور قبر کا ایک دن متعین ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں آپ کی طرف آؤں گا, حدیث مبارک کے بلا عدبہ بلا تیارہ, اس کی ذرا وضاحت کیجئے. ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بیماری جو ہے وہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر جو ہے بیماری کا کہا گیا, جیسے ایک بندے کو بخار ہو جائے نا ڈاکٹر صاحب, آپ کی کوئی شخص کسی کو ہاتھ لگائے گا تو ایسا نہیں کہ اس کو بخار منتقل ہو جائے گا, تو رسول پاک نے فرمایا کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جو ایک جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو وائرس ہے یہ بیماری نہیں ہے, یہ سبب ہے بیماری کا. لہذا اگر کوئی شخص اس کو چھوئے گا اور یہ کسی کو لگے گا تو یہ لا ادوا والی حدیث کے ضمن میں نہیں آئے گا. لہذا اس بات کو واضح طور پہ جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے لوگ جو ہے نا سبب کو جو ہے وہ مسبب کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاق کر رہے ہیں. بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے, وہ تو ایک کیفیت ہے بیماری. ڈاکٹر صاحب ایک بندے کو جو ہے یعنی کہ اگر کڈنی آپ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر, اچھا بیماری ہو بھی جائے تو اس سے حدیث سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اس بیماری سے ایسا نہیں کہ وہ مر جائے گا, مر جائے گا. جی ٹھیک ہے نا, وہ بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر دعا مانگ لو کسی بیمار کو دیکھ کر, رسول اللہ نے وہ نسخہ بھی بتا دیا. جی بالکل. اور وہ جو آج کل بہت زیادہ وہ چل رہا ہے, جب ہم کسی کو موبائل کر رہے ہیں تو اتنا بولا جا رہا ہے ہر موبائل پہ کہ یہ بیماری جو ہے ایسی, یہ ہاتھ دھوئیں اور فلاں کریں, اور جو ہے نا اس بیماری سے جو ہے نا موت واقع ہو سکتی ہے. تو جملہ ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہوتی ہے. تو بھائی ان دونوں میں بڑا فرق, اتنا پینک کریٹ کر دیا ہے عوام الناس کو. آپ نے لگتا ہے کہ بندہ مر ہی جائے گا. اللہ کے بندے جس کی رات آئے گی وہی تخت آئے گی. ایک میں نے دیکھا دبئی میں بھی, حرمین میں بھی, ادھر بھی جو بھی مفتی ممبر پر بیٹھتا ہے ایک حدیث سنا, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اور یہ ولا عدوہ ولا تیارہ, کس کے پاس مت جاؤ, تعویذ مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. تو آج یہ حدیث کہاں چلے گی؟ آج خانہ کعبہ کو کیوں بند کر دیا؟ جی بالکل. آج جو ہے وہ تو بلکہ خود عمل کرنے والے کے زمزم کے بارے میں حدیث طیبہ ہے, بلکہ بیان کرنے والے کے زمزم جس مرض کے لیے بھی پیا جائے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, زمزم کو کیوں بند کر دیا؟ ساری بات تو اپنی جگہ پر ہے, بلکہ ابھی تو اگر چاہیے علاج, زمزم میں تو شفا ہے. ہاں اگر علاج چاہیے تو میں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے میں التجا کروں گا کہ بھائی آپ ایک خط لکھیں, اور صدر پاکستان بھی خط لکھیں, کہیں کہ بھائی کرونا وائرس جو ہے نا یہ دوسروں کے لیے تو ہے, ہمارے پاس تو شفا والی چیز اللہ نے رکھی ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے زمزم بانٹے تاکہ جو یہ مرض بھاگ جائے. ہر گھر کے اندر 2 اجوا اور زمزم پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ بھاگ جائے گا. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بالکل بیڑا پار ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے کہ یہ جو ایک تو یہ کہ پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے, مجھے کبھی کبھی سینس سمجھ میں نہیں آتی یہ پیٹرول پمپ سے کس طرح جو ہے وہ کرونا لگ رہا ہے. آدمی گاڑی میں بیٹھا, اس نے پمپ ڈالا, اس نے پیسے دے دیے, تو یہ پمپ جو ہے وہ کیوں نہیں کھول سکتے؟ لوگوں کے پیٹرول بند ہو گئے, پتہ چلا بیچ میں کھڑے, جی پمپ بند ہے. ایک تو یہ ہے, ادھر پمپ بند ہو گئے, اور ادھر جو شفا کا پمپ تھا آب زمزم وہ بند کر دیا گیا. تو ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سارے کے سارے لبرلز ہو کر سیکولر ہو گئے. مودی سیکولر تھا نا, تو آج سیکولر تو گالی بن چکا ہے ہمارے لیے. تو بالکل صحیح فرمایا. آج آپ کیا فرمائیں گے؟ لیکن سب سے خوبصورت بات تو آپ نے خود ہی کہہ دی کہ وہ کل بدعت ضلالہ کی جو آیت ہے, آج وہ آیت پڑھنے والے اور سارے معاملات کرنے والے خود خانہ کعبہ کو بند کر کے بیٹھے. جو شفا کا ممبر ہے, جہاں شفا کا ممبر ہے, جو جہاں پر شفاعت موجود ہے اور جہاں شفاعت اترنی ہے, وہی چیز انہوں نے فرمایا کہ میرے مدینے میں شفا ہے, شفا ہے, مٹی میں شفا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ دار الشفا بنا حضور کے قدم لگنے سے 5 جنتیں مدینہ میں. بتائیں ماشاءاللہ. تو اب جب وہاں پر سارے ایسے معاملات کر دیے گئے, اور یہاں علماء نے جہاں متفق ہو کر ایک آواز میں کہا کہ اچھا ہمارے لبرلز کو جو میڈیا پہ ان کو موقع مل گیا, دیکھو جی حرم بند ہو گیا, سب کچھ بند کر دو, یہ ان کو موقع مل گیا. اب دیکھیں حرم بند ہو گیا. جتنے بھی لبرلز ہیں نا, یا تو یہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے قادیانی احمدی ہیں, یا پھر جو ہے انہی کے ساتھ لگ کر جو ہے وہ ویسے ہو گئے پروموٹ کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ دیکھیں فورنز میں, آپ دیکھیں قادیانوں کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے, فنڈنگ کرتے ہیں میڈیا بنانے کے لیے. اور یہاں پاکستان کے اندر بھی نام نہیں لینا چاہتا, بالکل ہم تو ختم نبوت پہ جس طرح بات کی جائے تو پوری کی پوری راتیں بھی گزار دیں تو کم پڑے.
لیکن دیکھا جائے تو پروموٹ کیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا. اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر، اب خانہ کعبہ کے اندر تراویح شروع ہو گئی، آپ نے ان کو فالوئنگ کا جی یہ فالوئنگ ہے کہ بھئی خانہ کعبہ بند کر دیا گیا. اب جب وہاں کھول دی گئی تو پھر یہاں پہ بھی کھول دیں جی. جب وہاں پہ ساری چیزیں کر دی گئی تو پھر یہاں پر بھی کر دیں. لیکن ہوا یہ کھولا نہیں انہوں نے معذرت بس کے وہی ساتھ مخصوص لوگ ہیں، جو ہے پاکستان کو اللہ نے عطا کیا تھا 27ویں رات کو. ڈاکٹر صاحب یہ پیغام عام ہو جائے کہ 27ویں رات شب کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا، تو کل جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت اعلان کرے کہ بھائی کل پاکستان حاصل کیا تھا، تو پاکستان کو کورونا وائرس سے پاک کرنے کے لیے ہم سب جمع ہو کر کے وہ نماز توبہ ادا کرتے ہیں. آسان سی بات ہم کر تو دی یہ بولتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ موت دے تو مدینے کی زمین دے. میں سمجھتا ہوں اگر کھول دینا سب سے زیادہ پاکستانی پہنچے گے انشاءاللہ. اور اگر میں بولتا ہوں ادھر جا کر اگر ہمیں موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو ایمان ہی یہی اور مرنا ہے. بالکل صحیح. ایسا نہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے اولاد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اولاد ہو اس کو موت نہ آئے. مرنا تو سب کو ہے، لیکن اگر در رسول کے سامنے موت آ جائے تو زندگی سمر جائے. تو یقینی طور میں سمجھتا ہوں کھول دیجئے بھائی، آپ نہ ہو پاکستانی سارے جانے گا کہ موت کا بھی خوف ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے، اس لیے کہ در مصطفیٰ پر جا کر قدم مصطفیٰ میں مر جائیں اور پھر ہماری روح جو ہے وہ وہاں پر طواف کرتی رہے تو پھر زندگی سمر جائے گی. صاحب انشاءاللہ بس وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور کل میں آپ سے عرض کروں انشاءاللہ 12 بجے ہم لائیو آئیں گے اور مشہور و معروف ثناخانہ رسول گلہائے عقیدت نشاور کریں گے. رات 1:30 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی SOP کے تحت یہاں پر کچھ حضرات جمع ہوں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ سورہ رحمان کی تلاوت انشاءاللہ یہ احقر العباد کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر الحاؤ جاری کریں گے، رب سے مانگیں گے. 27ویں شب ہے، سلامتی نازل ہو رہی ہے. کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیج کر ہم پر سلامتی نازل کر دے. گھر گھر میں سلامتی ہو جائے تو کل سلامتی حاصل کرنے کی رات ہے. ٹھیک ہے نا. صبح فجر تک اللہ سلامتی بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو کل آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنا اور رحمتوں کا دامن تھامنا ہے. تو یقیناً انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور میں عرض کروں ایکسپو سینٹر میں اجتماع ہوتا تھا، لیکن شومی قسمت سے آج اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا. بڑے عجیب اور دیگر گو ہم اسلامی حکومت ہیں، لیکن بس SOP کے تحت تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن بند کر دیا گیا. لیکن مجبوری ہم اسٹوڈیو سے جائیں گے، لیکن وہ ہمارے کے سارے جو ہمارے نمازی بہن بھائی جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے وہ اس TV اسکرین کے ذریعے دعاؤں میں ضرور شامل رہیں اور ہم سب گناہ گاروں کے لیے ضرور دعا کریں. میں سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکیل صاحب آپ کا، شرجیل صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا. ناظرین کرام مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل رونے کی رات ہے، آنسو ضرور بہائیے گا. انشاءاللہ اگر آنسو بہ گئے تو انشاءاللہ یہ کرونا بھی کہیں بہ جائے گا انشاءاللہ. وہ سب دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. یا رب کریم مولا رحیم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے. جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا، مالک ہمارے قیامت کے دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دینا. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں دنیا میں حق کی حقانیت کو ہم پر واضح فرما دے. اللہ اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم پر باطل کا بطلان واضح فرما دے، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں برادران اسلام، بزرگان اسلام، خواہران اسلام بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. جو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، یا ارحم الراحمین سب کو عافیت و صحت کی زندگی عطا فرما. جو انتقال کر گئے اے اللہ انہیں شہادت حکمی عطا فرما دے. یا رب کریم، یا رب کریم ان کے قبور اور تربتوں پر رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ جو ہمیں سلام کرتے تھے، ہم جنہیں سلام کرتے ہیں، وہ جو آج ہم سے بچھڑ گئے اے اللہ انہیں فردوس بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. تجار کے لیے دعا ہے، شہر کراچی اور پاکستان کے ان کاروباری حضرات کے لیے دعا ہے، ان بچوں کے والدین کے لیے دعا ہے کہ جو روزی کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا
عطا فرما دے یا اللہ، تنگ دستی سے محفوظ فرما لے یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا یا اللہ، سہولت والا رزق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ طہ و یاسین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.